یہ داستان ہے ایک تاجر کی جس کی زندگی اچانک بدل گئی تھی۔ کل تک وہ شہر کا امیر آدمی تھا، لیکن آج اس کی چوکھٹ پر قرض دار کھڑے تھے اور چاروں طرف شور تھا۔ مالی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، تمہیں صرف ایک رات کی مہلت ہے، یا تو قرض چکا دو ورنہ کل سے جیل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تاجر پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ گھر پہنچا تو آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ہار کا درد، لیکن اس کی بیوی جو صرف ہم سفر نہیں بلکہ ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی، اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ اس در پر جانے کا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اس نے کہا، آج کی رات ہم اپنے پیارے نبی پر درود پڑھیں گے۔ پھر کیا تھا، پوری رات ان کا گھر درود کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ تاجر روتے روتے سو گیا اور اس کا چہرہ مدینہ کی طرف تھا۔ اسی رات اس کی قسمت بدل گئی۔ خواب میں اسے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک نے بڑے پیار سے فرمایا، گھبراؤ مت، بصرہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا، وہ تمہارا قرض چکا دے گا۔ تاجر نے کہا، یا رسول اللہ، وہ میری بات پر یقین کیسے کرے گا؟ تو نبی پاک نے ایک نشانی بتائی، اسے کہنا کہ وہ ہر روز مجھ پر 400 بار درود پڑھتا ہے، لیکن کل تھکان کی وجہ سے صرف 200 بار ہی پڑھ پایا تھا۔ صبح ہوتے ہی تاجر وزیر کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کہا، میں نبی پاک کا پیغام لایا ہوں، وزیر ترنت اپنے تخت سے اتر گیا، اور جب اس نے 200 بار درود والی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، سبحان اللہ، میرے آقا کو میرا چھوٹا سا عمل بھی یاد رہا۔ وزیر نے ترنت 8000 دینار دیے، 4000 تمہارے قرض کے لیے اور 4000 تمہارے کاروبار کے لیے۔ لیکن کرم یہیں ختم نہیں ہوا۔ جب تاجر واپس آیا تو قاضی نے کہا، مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ تمہارا قرض میں خود ادا کروں۔ اور قرضداروں نے کہا، جس پر نبی کا سایہ ہو اس سے ہم پیسے نہیں لیں گے، ہم نے سب معاف کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر مشکل کا حل درود اور بھروسے میں چھپا ہے۔ جب ہر راستہ بند لگے تو لوگوں سے شکایت کرنے کے بجائے اپنے رب اور اپنی نبی کی طرف رخ کرو، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔